بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قصص الانبیاء قصہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، صفحہ نمبر 230 قصص الانبیاء اردو میں، اور ویلاگ نمبر 176 اور 16ویں قسط ہے ناظرین۔ اور جو مین ہیڈنگ ہے وہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں واپسی۔ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی 15 قسطیں ہم آپ کی خدمت میں رکھ چکے ہیں۔ یہ 16ویں قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، پیج نمبر ہے 230۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ناظرین، فرشتے نے ایک سیب لا کر بہشت سے ان کے ہاتھ میں دیا، اس میں ہی ان کی جان قبض ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ملعون نے طیش میں آ کر حکم کیا کہ اس کو اشکنجا میں ڈال دو، اشکنجا ڈال دو۔ چنانچہ جلادوں نے فرعون کے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے حجاب اٹھا دیا اور گھر فرشت میں دکھا دیا۔ گھر ان کا جو بہشت میں بنایا اللہ نے وہ دکھا دیا۔ ان کا خیال بھی بہشت کی طرف رہا، اور فرعون ملعون کا عذاب ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا۔ مروی ہے کہ فرشتے نے ایک سیب لا کر بہشت سے ان کے ہاتھ میں دیا، یہ حضرت آسیہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں ہی ان کی جان قبض ہو گئی۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ نے پالا تھا، فرعون کے گھر میں ان کی مددگار بھی وہی تھی۔ ایمان کو ظاہر کرنے کی وجہ سے فرعون ملعون نے ان کو مار ڈالا، اسی وجہ سے وہ شہید ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون فرعون کو 40 برس تک دعوت خداوندی پہنچاتے رہے، لیکن آخر وہ مردود حقیقی خدا پر ایمان نہ لایا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مار ڈالنے کا بھی خیال کیا، چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور بولا فرعون اپنے ارکان دولت سے کہ مجھ کو چھوڑ دو کہ میں مار ڈالوں موسیٰ علیہ السلام کو، اور میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ اپنے رب کو نہ پکارے، اور میں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بگاڑ دے اور ملک میں فساد برپا کر دے۔ اسی وجہ سے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں۔ اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ میں پناہ لے چکا ہوں اے موسیٰ علیہ السلام تمہارے رب کی۔ اور جس وقت فرعون نے اپنے لوگوں سے یہ بات کہی کہ مجھے تم لوگ چھوڑ دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالوں، اسی وقت کوئی مومن وہاں پر موجود نہ تھا مگر ایک بڑھئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ایک صندوق بنا کر دے گیا تھا، جس صندوق میں رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈالا تھا، وہ وہاں حاضر تھا، اور نام اس کا خرقیل تھا۔ اس نے کہا اے فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول خدا برحق ہے اور تم ان کو نہیں مار سکو گے، بہتر یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ، اور جو دین اسلام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اس کو قبول کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ فرعون میں اس کا کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس کے بعد فرعون ملعون کے لوگوں میں سے ایک شخص ایماندار تھا، اس نے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن کریم کیا کہتا ہے، اور کہا اس شخص نے کہ ایمان لایا تھا، اے قوم میری تحقیق میں ڈرتا ہوں کہ آوے تم پر دن ان قوموں کی مانند جیسی مصیبت آ پڑی، قوم نوح پر اور قوم عاد پر اور قوم سمود پر، اور ان کے پیچھے جو ہوئے، اور نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ ظلم کا واسطے بندوں اپنوں کے
اور اے قوم میری تحقیق میں ڈرتا ہوں، اے قوم میری تحقیق میں ڈرتا ہوں اس پکارنے والے دن سے کہ اس دن پھر جاوے گا اپنی پیٹھ موڑ کر اور نہیں ہوگا کوئی بھی بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ نکل جاؤں فرعون کے مکان سے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم نیکسٹ حصہ اس کا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، اگر وہ شائع امم نہ ہوتا۔ یوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن انسانیت نے یہ کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دیں کئی موڑ دیے۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش بستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔